السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، تھوڑی سی بات کرنی تھی اسحاق ڈار صاحب کے درمیان میں اور مفتاح صاحب کے درمیان میں کیا چل رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو میڈیا کا ایک پورا چنک جو ہے وہ ایک مسیحا کے طور پر اور نجات دہندہ کے طور پہ بتا رہا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ظاہر ہے وہ بھی نون لیگ کے ایک وزیر خزانہ ہیں. بقول ان کے وہ اگر بنے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہی بنے ہیں، اور اگر جانا چاہیں یا ان کو کوئی بھیجنا چاہ رہا ہے تو ایک واٹس ایپ پہ میسیج کی مار ہے کہ ریزائن کر دیں تو میں ریزائن کر دوں گا. ابھی کیونکہ IMF کا جو پروگرام جو اپروو ہوا ہے، اس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھی، جہاں اپوزیشن پہ الزام لگ رہے تھے کہ پتہ نہیں ملک کو دیوالیہ کرنے کے چکر میں وہاں پہ خود اپنی پارٹی کے لوگ، جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں بتایا آپ کو، حنیف عباسی، طلال چودھری اور عابد علی صاحب خود لگے ہوئے تھے کویشچنز اٹھانے ان کے اوپر، مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر. اور اس وقت پورٹرے ایسا کیا جا رہا ہے جس طرح مفتاح اسماعیل کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے اکانومی کا، اور سارا کچھ جو پتہ ہے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو آتا ہے. یہ ایک بتایا جا رہا ہے اس طرح. ابھی دونوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ دبا دب ہو رہے ہیں آگے. ایک بندہ اگر 8 بجے آتا ہے تو دوسرا رات کو 10 بجے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت ان کے درمیان میں پک کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. ایک تو میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اکانومی اگر فیل ہو جاتی ہے، ان کی معاشی پالیسی فیل ہو جاتی ہے، یا شہباز شریف صاحب کی گورننس فیل ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ عمران خان آگے یا دوسری اپوزیشن کوئی پارٹی آگے اس کے اوپر تنقید کرے، انہوں نے ایک تو وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا شروع کر دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ، اور مفتاح صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار کی جگہ نجات دہندہ ہیں، وہ چلا سکتے ہیں ملک کو. ایک انہوں نے یہ بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور باتیں یہ ہو رہی تھی کہ سکسیس یہ سمجھی جا رہی تھی کہ اگر یہ دیوالیہ نہیں ہوتا بالفرض تو ملک، اور اگر یہ پروگرام مل جاتا ہے تو اس پروگرام کی حد تک، میں اگین کہہ دوں کہ پروگرام کی حد تک وہ مل چکا ہے. اور اس میں اگر شہباز شریف صاحب کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مبارک دیں جا کے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جا کے نواز شریف صاحب کو کہے کہ یا حکومت کے کسی اور وزیر کو کہے کہ مبارک ہو کہ آپ نے پروگرام پلان کر لیا، مل گیا آپ کو سکسیسفلی، تو اتنی ہی مبارکباد کے مستحق مفتاح اسماعیل بھی ہیں. کیونکہ اگر لان تان مفتاح اسماعیل پہ ہو سکتی ہے ہر لحاظ سے، مہنگائی کے حوالے سے، تو وہ یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بالکل واضح طور پہ ہے. اب کچھ ایسے صحافی ہیں جن کو اکانومی کا اتنا نہیں پتہ. اکانومی کا میں خود بھی اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں، لیکن میں اتنا آپ کو واضح کر دوں کہ میں جو یہاں پہ اگر مثالیں دوں تو میں کسی اکانومسٹ کی یا کم از کم اس بندے کی مثال دوں گا جو اکانومی کو سمجھتا ہے. اب اگر شاہد خاقان عباسی صاحب اکانومی کو سمجھتے ہیں، اگر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان واپس آ گیا، آپ ملک چلانے میں پتہ ہے یہاں پہ کس نے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، تو جس کے نتیجے میں ووٹ کے بھی جا سکتے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یا وہ مفتاح اسماعیل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کے پیچھے پوری پارٹی، پوری کابینہ ہے اور شہباز شریف صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب، کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں پتا کہ اکانومی کیسے چلاتے ہیں؟ تو خود جو مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں 2017 میں، جس وقت نواز شریف صاحب کو اتارا گیا تھا یا اترے تھے، تو اس وقت اس سے پہلے اور 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی بڑی ٹرانسمیشن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب، کاشف عباسی صاحب، یہ سارا کچھ چلا چکے ہیں. کہا تھا کہ جو ڈالر کو ہم نے کاسمیٹک طریقے سے، جعلی طریقے سے اس کو مضبوط کر کے رکھا، اور روپے کو، ڈالر کو سستا کر کے رکھا اور روپے کو اس کے مقابلے میں مضبوط کر کے رکھا، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا گڑھا بن گیا. جو گلیشیئر تھا وہ تو ٹکرا نہیں تھا. یہ باتیں اسد عمر صاحب نے بعد میں کی تھی، سب سے پہلے خود مفتاح اسماعیل صاحب نے کی تھی، کہ جس کا ایک بہت برا امپیکٹ آیا تھا. تو یہ تو ایک چیز ہے. خرم حسین صاحب نے آج بھی ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے 2017 میں بھی آرٹیکل لکھا تھا، اور انہوں نے بڑے اس سے لکھا ہوا ہے. آج بھی خرم حسین مانے ہوئے ہیں، سارے ٹی وی کے چینل پروگرام پہ وہ آتے ہیں اور اکانومی کو سمجھتے بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ مینیجنگ دا ایکسچینج ریٹ از ناٹ اے گریٹ آئیڈیا. ٹھیک ہے، ڈالر کے حوالے سے بات کریں، ایون ان دا نارمل ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ نارمل ٹائم میں بھی، بٹ انڈر دا، مطلب نارمل ٹائم اگر گزرا تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، بٹ انڈر دا کنڈیشن آف ایکسٹریم فوریکس شارٹیج اٹ از ڈیزاسٹرس. تھنک ٹو ڈو دس از ہاؤ ڈار ریکٹ دا اکانومی بائی 2017، جس طریقے سے انہوں نے تباہ کی 2017 میں. اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ سیلنگ اپورڈ 10 بلین ٹو مینیج دا روپی اینڈ پھر اس کو پے فار دا انٹروینشن ود دا ڈالر بوروڈ آن دا شارٹ ٹرم
ٹرن دس از ہاؤ پاکستان واز بینکرپٹڈ بائی 2018. تو یہ انہوں نے کیا یہ بھی اکانومی کو نہیں سمجھتے. تو یہ ایک میں نے جس طرح پہلے بتایا گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی تھا, کہیں اسحاق ڈار صاحب کی انسیکیورٹی بھی شاید ہوگی کہ اگر یہ سارا کچھ چلا لیا انہوں نے تو پھر میرا کیا کام ہے. تو یہ بھی تھا. اور ظاہر ہے وہ تو نواز شریف صاحب کو جس طرح وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں, وہ کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی اکانومی کا نہیں پتہ. تو یہ ہے اصل حقیقت. ابھی تک کی حقیقت یہی ہے کہ پروگرام مل گیا ہے, اگر اس پروگرام کو آپ سمجھتے تھے کہ سکسیزفل ملا ہے. کامران شاہد کے پروگرام میں البتہ جو آن دا فرنٹ میں کل مفتاح صاحب نے کہا اس کا وہ تسلی بخش جواب بالکل نہیں دے سکے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ نے اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ پروگرام پاس کروایا جس کے اوپر آپ لان تان کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو کہ یہ پھاڑ کے پھینک دیں باہر پھینک دیں, انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کروایا. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے اب جو آنے والے دن ہے اس میں 3.4 رہے گی جو شرح نمو ہے, گروتھ ریٹ جو ہے, جبکہ خود عمران خان 5.5 چھوڑ گئے تھے. اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. انہوں نے ویسی دکانوں کی مثالیں اور 80 لاکھ اور 30 لاکھ کا دے کے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا, اور میزبان بھی اس سے کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن وہ بہرحال وہ چھکے والی بالیں فل ٹاس دے رہے تھے تاکہ کلین چٹ ملتی جائے. لیکن انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب اس پہ بالکل نہیں دیا. لیکن اندر کی تقسیم اور اندر کا جو ڈیوائڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.